سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے، وہ یہ اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ چکے ہیں پیچھے کی خلافت 30 سال ہے، 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد پھر زمانہ جو ہوگا وہ امام اور خلیفہ سے خالی ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اور آپ نے فرمایا کہ خلیفہ کو منتخب کرنا، امام کو مقرر کرنا وہ واجب ہے، یہی بتایا تھا نا پیچھے۔ پھر اس میں اختلاف تھا کہ مخلوق پر واجب ہے یا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، پھر دلیل سمعی سے، دلیل نقلی سے یا دلیل عقلی سے، یہ معتزلہ اور اہل سنت الجماعت کے اختلاف گزرا تھا اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر 3 سال تک تو وہ کہتے ہیں، 30 سال تک تو وہ کہتے ہیں خلافت قائم رہی، معترض کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر خلافت نہیں رہی، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے جو خلیفہ سے، امام سے خالی رہا، تو اس کی وجہ سے پوری امت گناہ میں مبتلا ہوئی، اس کی وجہ سے پوری امت، کیونکہ ایک واجب کو چھوڑا نا، باتیں نہیں کریں، کیونکہ ایک واجب کو چھوڑا تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے پوری امت کس میں مبتلا ہوئی؟ گناہ میں مبتلا ہوئی، اور پھر آج تک گناہ میں مبتلا چلی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب امام مقرر ہی نہیں کیا، مطلب یہ امام ہی مقرر نہیں کیا تو سب جاہلیت کی موت مریں گے، سب جاہلیت کی مریں گے، یا جو مر گئے ہیں۔ 30 سال تک خلافت تھی اس کے بعد، تو اس کے شارح نے 2 جواب دیے ہیں۔ اس کے شارح نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو شارح نے یہ دیا کہ خلافت سے، یعنی 30 سال کی جو بات کی ہے اس سے خلافت سے مراد خلافت کاملہ ہے، خلافت کاملہ ہے، یعنی خلافت راشدہ سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو خلافت کاملہ اور خلافت راشدہ جو کہلاتی ہے وہ مراد ہے 30 سال تک جو ہوگی، اور لگاتار متواتر تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ خلافت کاملہ، یہ جواب پیچھے بتایا گیا تھا کہ خلافت کاملہ 30 سال تک مسلسل جو بیان کی گئی ہے یہ مسلسل اور متواتر ہوگی، مسلسل اور متواتر ہوگی، اس کے بعد اس جیسی خلافت کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، اس جیسی خلافت، ٹھیک ہے، یعنی خلافت کاملہ جو ہے اس جیسی خلافت، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی آئی ہے، اور تو اس جیسی خلافت کبھی ہوگی، ورنہ خلافت کاملہ تو نہیں ہوگی، لیکن کم درجے کی خلافت بہرحال ہوگی، خلافت بہرحال ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زمانے خلافت سے، یعنی امام کو مقرر کرنے سے زمانے خالی نہیں گزرے۔ اب یہ جو امراء اور بادشاہ جو ہے یہ آتے رہیں گے، یہ آتے تو رہیں گے، لیکن خلافت کاملہ نہیں، لیکن خلافت کاملہ سے کم درجے کی خلافت تو بہرحال پھر بھی قائم ہوئی نا۔ یہ امراء اور بادشاہ جو ہے یہ اس سے کم درجے کی خلافت قائم کرتے ہیں، اور ان منہجوں کے اوپر بھی خلافت کبھی کبھی آئے گی، خلافت راشدہ کے منہج پر بھی۔ ہم مثال کے طور پہ آج ہم ترکی کو ہی دیکھ لیں، آج ہم ترکی کو ہی دیکھ لیں، ترکی منہج یعنی خلافت راشدہ کے منہج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری 30 سال کی خلافت ہم دیکھیں، بعض اوقات ہماری نظر صرف خلافت راشدہ کے اول درجے میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق کی خلافت پر جاتی ہے، نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پوری 30 سال کی خلافت راشدہ کاملہ کو دیکھیں
تو دیکھیں جو خلافت اس کے مطابق ہو رہی ہے تو یہی کہیں گے کہ وہاں پر یعنی آج کے زمانے میں یہ کہیں گے بھائی خلافت راشدہ تو قائم ہے، وہاں پر قائم ہے، یہاں ہمارے ملک میں نہیں ہے تو وہاں پر تو قائم ہے۔ اب ہم مثال کے طور پہ ترکی کو ہی دیکھ لیں، ترکی میں بھی خلافت راشدہ کے قریب بالکل اس منہج پر تو نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی خلافت راشدہ جیسی، لیکن اس کے قریب خلافت کیا ہے؟ بولے نا، قائم ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم سب اس کی حمایت کریں، ہم سب اس کی حمایت کریں۔ کیوں کہ فی الحال قریب جو ہے یعنی خلافت راشدہ کے اور منہج راشدہ کے خلافت راشدہ کے منہج کے قریب فی الحال ترکی ہے، ہم سب اس کی حمایت کریں، اس کی تائید کریں، اس کی حمایت کریں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں اس کی حمایت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم چاہیں تو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے اس کی حمایت کرنے پر۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ ہم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ حدیث تھی نا، اس حدیث کی وعید میں ہم داخل نہ ہوں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں نے جس کا نام لیا ہے اس کی حمایت کیجیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سعودی عرب کے اندر بھی قائم ہو جاتی ہے اس طرح کی خلافت تو ہم اس کی بھی جہاں قائم ہوگی، ہمارے ملک میں قائم ہوتی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کرنی ہے لازمی اس کی تائید، لیکن جہاں جہاں قائم ہوگی ہم اس کی تائید کریں گے۔ ہری سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ افغانستان میں طالبان وغیرہ نے قائم کی تھی تو اس کی بھی ہم نے تائید کی تھی۔ ہری سمجھ میں؟ کیونکہ جہاں پر خلافت راشدہ کے قریب خلافت قائم ہوگی یعنی خلافت کاملہ، ہم اس کی تائید کریں گے۔ لفظ خلافت بھلے نہ ہو، لفظ خلافت کا استعمال بھلے نہ ہو، آج کل صدر وزیر اعظم کا نام استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں حکومت کے معاملات دیکھنے کہ وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک جواب تو شارح نے یہی دیا ہے کہ 30 سال سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد خلافت کا زمانہ ہی ختم، بلکہ مراد یہ ہے کہ خلافت کاملہ اور مسلسل اور متواتر جو ہے وہ 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد کبھی تو اسی منہج پر بالکل اسی کے مطابق ہوگی، کبھی اس سے کم درجے کی ہوگی، مگر خلافت تو بہرحال ہوگی۔ جہاں عمرا اور بادشاہ کہا گیا ہے تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اس منہج کے مطابق نہیں رہے گی، کچھ کم درجے کی ہوگی۔ اور یہ جو کہا کہ جیسے کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایسی خلافت قائم ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے آگے بھی ہو سکتی ہے، کوئی کر سکتا ہے خلافت اس منہج پر بالکل قائم۔ اور دوسرا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ امام اور خلیفہ کے درمیان فرق ہے۔ ہم نے امام کی بات کی ہے اور حدیث کے اندر بھی ولم یعرف امام زمانی ہی کہا ہے نا، خلیفۃ زمانی تو نہیں کہا نا۔ امام اور خلیفہ کے درمیان فرق ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق ہو۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کے بالکل ان کی سنت کے مطابق ہو، اور امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو عام مسلمان پر اقتدار حاصل ہو، جس کو عام مسلمانوں پر اقتدار حاصل ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کی سنت پر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کی سنت پر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو عام مسلمانوں پر اقتدار حاصل ہو، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ امام اور خلیفہ کے درمیان جو نسبت ہوئی وہ کس کی نسبت ہوئی؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی۔ خلیفہ اخص ہے اور امام جو ہے وہ اعم ہے۔ خلیفہ اخص مطلق اور امام جو ہے اعم مطلق ہے، یعنی اب مطلب یوں ہوگا کہ ہر خلیفہ کا امام ہونا ضروری ہے، مگر ہر امام کا خلیفہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو حدیث کے مطابق جو 30 سال کی بات پر دور خلافت کی بات کی گئی ہے وہ جو ہے وہ امامت کی بات نہیں ہے، وہ خلافت کی بات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید، حدیث کی جو وعید ہے اس کے اندر
جو بات بیان کی گئی ہے وہ امامت کے متعلق کی گئی ہے، خلافت کے متعلق نہیں کی گئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب اس اعتراض اور جواب کے عبارت اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ مُدَّةَ الْخِلَافَةِ 30 سَنَةً يَكُونُ الزَّمَانُ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ خَالِيًا عَنِ الْإِمَامِ فَيُعْصَى الْأُمَّةُ كُلُّهُمْ۔ فرماتے کہ اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مدت خلافت جو ہے وہ تو خلفائے راشدین، وہ تو 30 سال کی تھی، خلفائے راشدین کے بعد کا زمانے جو ہے وہ امام سے خالی ہے، اس اعتبار سے پوری کی پوری امت گناہ گار ہوئی واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ وَيَكُونُ مِيتَتُهُمْ مِيتَةً جاہلیہ، تو پھر ان کی موت بھی جاہلیت کی موت ہوئی۔ خلفائے راشدین 30 سال کے بعد ساری امت مسلمہ جاہلیت کی موت مر رہی ہے۔ قُلْنَا، تو شارح فرماتے ہیں ہم اس کا جواب بھی دیں گے، قد سبقا، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، ان المراد الخلافۃ، خلافت سے مراد الکاملۃ، وہ خلافت کاملہ ہے، وہ خلافت کاملہ ہے۔ ایک جواب تو یہ دے دیا، یعنی خلافت کاملہ، خلافت راشدہ مراد ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر یہ بات چلو تسلیم کر بھی لی جائے خلافت کی، تو فَلَعَلَّ دَوْرَ الْخِلَافَةِ تَنْقَضِي دُونَ دَوْرِ الْإِمَامَةِ، تو خلافت کا دور تو چلو ختم ہو جائے گا مگر امامت کا دور ختم نہیں ہوگا۔ اور بات یہاں پر امامت کی ہے، مات میتۃ جاہلیہ میں امامت کی بات کی ہے۔ بناء علی ان الامامۃ اعم، اس پر بنا کرتے ہوئے کہ امامت تو اعم ہے اور خلافت اخص ہے۔ دوسرا جواب کہاں سے دے رہے؟ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَعَلَّ دَوْرُ الْخِلَافَةِ تَنْقَضِي، کہ خلافت کا دور تو چلو ختم ہو جائے گا، دون دور الامامتی، مگر امامت کا دور تو ختم نہیں ہوگا، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ امامت اعم ہے خلافت سے۔ امامت اعم ہے کس سے؟ خلافت سے۔ اس پر بنا کرتے ہوئے تو پتہ چلا کہ امامت، حدیث کے اندر ولم یعرف امام زمانہ کی الفاظ ہیں، ولم یعرف خلیفۃ زمانہ کے الفاظ نہیں ہے، جس کو ہم نے دلیل بنایا تھا خلافت اور امامت کے قیام پر۔ آگے شارح فرماتے ہیں لیکن هذا الاصطلاح مما لم نجده من القوم بل من الشیعة من يزعم ان الخلیفۃ اعم، کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ خلیفہ، یہ جو ہے اصطلاح جو ابھی ہم نے بات کی ہے، یعنی شارح کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرق کہ خلیفہ خاص اور امام عام ہے، یہ تو اہل تشیع کی اصطلاح ہے، یہ اہل تشیع کی اصطلاح ہے کہ خلیفہ اخص ہے اور امام جو ہے وہ اعم ہے، یہ تو اہل تشیع کی اصطلاح ہے۔ اہل سنت اور متکلمین حضرات جو ہے ان کی اصطلاح تو یہ نہیں ہے، بلکہ بعض اہل تشیع نے کہتے ہیں کہ اس کو الٹ کر دیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے خلیفہ کو عام اور امام کو خاص کر دیا ہے، خلیفہ کو عام اور امام کو خاص کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک خلیفہ سلطان کو کہتے ہیں، چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو۔ بعض اہل تشیع نے اس کو الٹ کر دیا ہے، یعنی خلیفہ کو عام اور امام کو خاص کر دیا۔ ان کے نزدیک چونکہ خلیفہ جو ہے وہ سلطان کو کہتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں، چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل، اور امام کے متعلق ان کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں امام جو ہے صرف 12 ہیں، 12 اماموں میں سے کوئی ایک ہی امام ہوگا اور ان کے علاوہ کوئی امام نہیں ہوگا، اور وہ ان 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، وہ 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تو قائل ہیں، لیکن ان کو امام نہیں مانتے، یعنی ان کو یہ تو کہتے ہیں کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، اس طرح تو تعبیر کرتے ہیں، مگر ان کو امام نہیں مانتے، ان کی امامت کے قائل نہیں ہیں۔ بعض اہل تشیع نے اس کو الٹ کر دیا ہے۔ فرماتا کہ لیکن یہ اصطلاح مما لم نجدہ من القوم، یعنی ہم متکلمین یا اہل سنت میں ہم نے نہیں پائی یہ اصطلاح، بلکہ بل من الشیعہ، بلکہ یہ تو شیعہ کی اصطلاح ہے۔
اور بعض نے تو اس کو الٹ کر دیا، وہ کیا کہ من یزعم ان الخلیفۃ اعم، کہ بعض کا گمان یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اعم ہے امام سے، خلیفہ جو ہے وہ امام سے اعم ہے۔ وَلِهَذَا يَقُولُونَ بِخِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ دُونَ إِمَامَتِهِمْ، اسی وجہ سے وہ لوگ ائمہ ثلاثہ کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تو قائل ہیں مگر ان کی امامت کے قائل نہیں ہے۔ وَأَمَّا بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيَّةِ فَالْأَمْرُ مُشْكِلٌ۔ آگے پھر شارح یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب ہم نے دیا ہے کہ خلیفہ اعم اخص ہے اور امام جو ہے وہ کیا ہے اعم ہے، کہتے ہیں یہ بات جو ہے خلافت عباسیہ تک تو یہ بات درست ہے کیونکہ وہ امام ہے، کیونکہ وہ کیا ہے امام بھی ہیں۔ خلافت عباسیہ تک تو یہ بات درست ہے۔ آگے فرماتے فالامر مشکل، لیکن آگے پھر معاملہ جو ہے اشکال پھر باقی رہتا ہے، کیونکہ ان کے بعد خلافت کاملہ ہو یا خلافت ناقصہ، بھئی خلافت عباسیہ ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو بادشاہتیں اور صدارتیں وزارتیں یہ شروع ہو گئی۔ تو شارح یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں معاملہ پھر دوبارہ کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا، یعنی مشکل ہو گیا کا مطلب اس کے خلافت کاملہ ناقصہ سب ختم ہو گئی، تو اب تو امت کیا ہوگی، کیا ہوگی؟ تو بظاہر اب یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ امت گناہگار ہوگی، اور پھر الائمۃ من قریش بھی فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا، لہذا ایک واجب اور ایک فرض کو ترک کرنا لازم آ رہا ہے۔ یہاں پر آ کر معاملہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، اشکال ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب اصل میں علماء کرام نے دیے ہیں۔ ایک جواب آپ کو آگے فالامر مشکل سے اشکال سمجھ میں آ گیا کہ خلافت عباسیہ تک تو بات صحیح ہے کہ وہ امام بھی تھے، ان کے بعد خلافت کا بالکل نام و نشان باقی نہیں رہا، ان کا بالکل نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو اس کے علماء کرام نے اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو پھر گویا کہ گناہگار ہو رہے ہیں سب، تو اس کے جواب علماء کرام نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ امت اس وقت گناہگار ہوتی جب وہ امام کو اپنے اختیار سے مقرر نہ کرتی، یعنی خود اپنے اختیار سے امام کو مقرر کرنا چھوڑ دیتی، تو اس وجہ سے یعنی اپنے اختیار سے چھوڑنے کی وجہ سے، یعنی اگر امام کو نصب امام کا ترک اپنے اختیار کی وجہ سے ہوتا، نصب امام کا ترک اگر اپنے اختیار کی وجہ سے ہوتا، تو پھر اس صورت کے اندر تو امت گناہگار ہوتی، جبکہ یہ معاملہ اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ اب معاملہ یعنی بعد کے زمانوں میں معاملہ اضطراری ہو گیا، اختیاری نہیں رہا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں، ہم ووٹ دیتے کسی کو ہے، آتا کوئی اور ہے، ہم ووٹ دیتے کسی کو ہے اور آتا، جب ووٹنگ ہوتی ہے، بلکہ آج کل کچھ سالوں سے تو یہ سلسلہ کچھ الیکشن اور انتخابات سے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ووٹ ظاہر ہوتے ہیں کس کے کتنے، دوبارہ اس کے بعد دوبارہ ووٹ کی گنتی کے نام پر گنتی کی جاتی ہے، اور چل بھائی پوری کی پوری جو ہے معاملہ الٹ اور بدل دیا جاتا ہے کہ جس کے دکھائے تھے اتنے ہزار ووٹ، اس کے صرف 100 سینکڑے کے اندر آ رہے ہیں، اور جس کے چند دکھائے تھے اس کے ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئے۔ یہ معاملہ چلتا ہے پھر اب تو یہ معاملہ کیا ہوا، اضطراری ہوا یا اختیاری ہوا؟ اضطراری ہوا نا، ہمارا تو اختیار نہیں، ہمارا اختیار کہاں تک ہے کہ ہم امام کو مقرر کرنے کے لیے ہم ووٹ دے دیں، بس ہمارا معاملہ یہاں تک۔ یہ ہم گناہگار پھر وہاں پر جا کر ہوں گے کہ ہم کس کو مقرر کرنے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، ہم ووٹ کس کو مقرر کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یہ آپ اس کے اندر پڑھ رہی ہیں، تو یہاں پر ہم گناہگار ہوں گے کہ ہم ووٹ دے کس کو رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے کو دے رہے ہیں جو امام بننے کا
اہل ہی نہیں ہے، بھائی جمعہ اور عید کی نماز نہیں پڑھا سکتا اور اس کو دینی معاملات کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم گناہ گار ہوں گے، پھر کیا ہوں گے؟ تو ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ امت تب گناہ گار ہوتی، گھنٹہ لگ گیا کیا؟ امت تب گناہ گار ہوتی جب کہ خود اپنے اختیار سے امام کو مقرر کرنا چھوڑتی۔ امام کا یہ جو ترک ہے یہ تو اضطراری ہے، یہ تو کیا اضطراری ہے کہ ہم تو کریں نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور ایک اور جواب یہ دیا کہ حدیث میں جو آیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ جو آیا ہے اس میں امام سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اس میں امام سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، کہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں پہچانتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو معرفت نہیں ہوگی، تو وہ تو پھر جاہلیت کی موت مرے گا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لے کر آئے، کس چیز کے لیے لے کر آئے تھے؟ جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، اس کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی۔ تو دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس سے مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مراد ہے تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، پھر یہ جو بادشاہ یا خلیفہ وغیرہ یہ یہاں پر مراد ہوں گے ہی نہیں، اور اس وجہ سے امت گناہ گار ہوگی بھی نہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ آگے پھر شارح فرماتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ شارح یعنی ماتن جو آگے بیان فرما رہے ہیں یہ اہل تشیع کی تردید کر رہے ہیں، اہل تشیع کی تردید کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم ينبغي ان يكون الامام ظاہرا، فرمایا کہ پھر مناسب یہ ہے کہ امام ظاہر ہو، امام کیا ہو؟ ظاہر ہو، لوگوں کے سامنے ہو اور سب کو پتہ ہو کہ ہاں ہمارا امام موجود ہے اور یہ ہے، اور یعنی معاملات انتظام وہ دیکھ رہا ہے۔ امام پوشیدہ چھپا ہوا نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ اس کا انتظار ہی کیا جاتا رہے، نہیں۔ فرماتے ہیں پھر مناسب یہ کہ امام ظاہر، یعنی ضروری ہے کہ امام ظاہر ہو۔ کیوں ظاہر ہو؟ لِيَرْجِعَ إِلَيْهِ فَيَقُومُ بِالْمَصَالِحِ لِيَحْصُلَ مَا هُوَ الْغَرْضُ مِنْ نَصْبِ الْإِمَامِ، اس لیے کہ لِيُرْجَعَ إِلَيْهِ کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی طرف رجوع یعنی لوگ اپنے معاملات کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ فَيَقُومُ بِالْمَصَالِحِ لِيَحْصُلَ مَا هُوَ الْغَرْضُ مِنْ نَصْبِ الْإِمَامِ، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور جو امامت کی مصلحتیں اور مصالح ہیں، امامت کی مصلحتیں جو ہیں، امامت کے مصالح جو یعنی امام کے کرنے کے جو کام ہیں، یعنی ایسے کام جو امام ہی کر سکتا ہے اور کسی کو عام آدمی کو کرنے کا حکم کیا اختیار نہیں ہے، امام ہی کو اس کا اختیار ہے، حدود کا قائم کرنا، غنائم کا تقسیم کرنا، منازعات کا ختم کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ مصلحتیں قائم کرے، یعنی ان کو انجام دے اور امام مقرر کرنے کی جو غرض ہے وہ غرض حاصل ہو جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ لا مختفیا، امام پوشیدہ اور چھپا ہوا نہ ہو، امام پوشیدہ اور چھپا ہوا نہ ہو۔ من اعین الناس خوفا من الاعداء وما للظلمة من الاستیلاء، یعنی لوگوں کی آنکھوں سے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہو، لوگوں کے نظروں سے پوشیدہ نہ ہو، نہ ہی کسی دشمنوں کے خوف کی وجہ سے، نہ ہی شر و فساد کی وجہ سے، نہ ہی ظالموں کے غلبے کی وجہ سے۔ ان وجوہات کی بنا پر امام پوشیدہ، اگر امام ہی ان لوگوں کی دشمنوں کے خوف کی وجہ سے، ظالموں کے غلبے کی وجہ سے اگر امام ہی پوشیدہ ہوگا تو پھر بتائیں کہ عوام کا کیا ہوگا؟ پھر عوام کے انتظامات کون کرے گا؟ اور پھر ان دشمنوں سے عوام کو بچانے کے لیے انتظامات کون کرے گا جب خود امام ہی چھپا ہوا ہے؟
آ رہی ہے؟ تو یہ اصل میں شیعہ کا جو امامیہ فرقہ ہے، شیعہ کا جو امامیہ فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت حضرت علی سے شروع ہو کر 12ویں امام حضرت امام مہدی پر جا کر ختم ہو گیا. آ رہی سمجھ میں؟ 12ویں امام مہدی پر جا کر ختم ہو گیا. اور وہ امام مہدی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کے فرقہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمنوں کے خوف سے، یعنی امام مہدی جو ہے 12ویں امام، دشمنوں کے خوف سے سن 260 ہجری کے اندر یا 266 ہجری کے اندر، سن 260 یا 266 ہجری کے اندر یہ ایک غار میں چھپ گئے تھے. یہ ایک غار میں چھپ گئے تھے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے. اور پھر یہ لوگ شیعہ جو ہر سال ایک مقررہ تاریخ میں اس غار کے دروازے پر جا کر جمع ہوتے ہیں اور ان کے خروج کا انتظار کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب دنیا سے شر و فساد ختم ہو جائے گا اور اہل باطل کا نظام ختم ہو جائے گا، اس وقت وہ امام مہدی ظاہر ہوں گے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ 12ویں امام مہدی المنتظر، مہدی المنتظر لکھا ہوتا ہے، ان کے مسجدوں وغیرہ میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو مہدی المنتظر لکھا ہوتا ہے، یہ ان کا انتظار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 260 266 ہجری کے اندر وہ جو غار میں پوشیدہ ہو گئے تھے. اب یہ لوگ ان کے وہاں پہ جا کر ہر سال جمع ہوتے ہیں، کوئی مقررہ تاریخ ہے ان کی، اور ان کے نکلنے کا انتظار. اچھا، کیا عقیدہ کیا ہے کہ جب دنیا سے شر و فساد ختم ہو جائے، ہمارے نزدیک جو امام مہدی ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے احادیث کی روشنی کے اندر، احادیث صحیحہ کی روشنی کے اندر، تو وہ امام مہدی دنیا سے شر و فساد ختم کرنے کے لیے آئیں گے یا شر و فساد ختم کرنے کے بعد آئیں گے؟ وہ تو آئیں گے دنیا سے شر و فساد ختم کرنے کے لیے. لیکن ان کے جو امام مہدی ہیں، یہ جن کو امام مہدی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے شر و فساد ختم ہو جائے گا، باطل کا نظام ختم ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندو، باطل کا نظام ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو امام مہدی حقیقت میں آئیں گے، وہ آئیں گے باطل کا نظام ختم کرنے کے لیے. پھر امام کا کیا فائدہ؟ اگر وہ شر و فساد ختم ہونے کے بعد آئے اور باطل نظام ختم ہونے کے بعد آئے، تو پھر امام کا اس وقت آنے کا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہوگا امام کا؟ نہیں ہوگا بالکل. اس وقت امام ہو نہ ہو برابر ہے. جب امام کی ضرورت ہے، شر و فساد پھیل رہا ہے، اس وقت امت مسلمہ کو جو ہے تھامنے کی ضرورت ہے، اس وقت وہ بھاگا ہوا ہے ان کے عقیدے کے مطابق. ان کے پتہ نہیں کون سے امام منتظر مہدی منتظر ہے. ولا منتظرن، اور فرماتے ہیں کہ اور امام ایسا بھی نہیں ہو جس کا انتظار ہی کیا جاتا رہے، جس کا انتظار ہی کیا جاتا رہے. خروج ہو عند صلاح الزمانی، کہ جس کے نکلنے کا انتظار کیا جاتا رہے، خروج کا انتظار کیا جاتا رہے. عند صلاح الزمانی وانقطاع مواد الشر والفساد، کب نکلیں گے وہ؟ کہ جب زمانے کے اندر زمانہ درست ہو جائے اور شر و فساد ختم ہو جائے زمانے کے اندر. والشر الفساد والخلال، نظام اہل الظلم والعناد، ظلم اہل ظلم و عناد یعنی باطل کا نظام ختم ہو جائے، اس وقت وہ نکلیں گے. تو اس وقت نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کما زعمت الشیعۃ، جیسا کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، خصوصاً الامامیہ منہم، خاص طور سے فرقہ امامیہ ان میں سے ان کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان الامام الحق، کے امام حق جو ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی، حضرت علی ہے، ثم ابنہ الحسن، پھر ان کے بیٹے حضرت حسن ہے، ثم اخوہ الحسین، پھر ان کے بیٹے حضرت حسین ہے، ثم ابن علی زین العابدین، پھر ان کے بیٹے حضرت علی ہے جن کو زین العابدین کے لقب سے پکارا جاتا ہے، ثم ابنہ محمد الباقر، پھر 5ویں نمبر پر ان کے بیٹے محمد الباقر ہے امام زین العابدین کے، پھر ان کے بیٹے 6 نمبر پر امام باقر کے بیٹے حضرت جعفر صادق ہیں، اور پھر ان کے بیٹے حضرت جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ الکاظم ہیں 7ویں نمبر پر. پھر 8ویں نمبر پر ان کے بیٹے ثم ابن علی الرضا، علی الرضا ان کے بیٹے ہیں 8ویں نمبر پر. پھر 9ویں نمبر پر ابنہ محمد التقی،
محمد التقی 9ویں نمبر پر ہیں، پھر ان کے بیٹے محمد التقی کے بیٹے ابن علی النقی 10ویں نمبر پر علی النقی ہیں، پھر ثم ابن الحسن العسکری 11ویں نمبر پر حسن عسکری ہیں، ثم ابن محمد القاسم المنتظر المہدی، اور پھر ان کے 12ویں نمبر پر ان کے بیٹے محمد القاسم ہیں جو کہ منتظر ہے، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، انہی کو یہ لوگ امام مہدی کہتے ہیں شیعہ۔ وقد اختفى خوفا من اعدائه، کہ وہ ان کے خوفا من اعدائه اپنے دشمنوں کے خوف سے وہ چھپ گئے تھے۔ وسيظهر فيملأ الدنيا، وہ عن قریب ظاہر ہوں گے، فيملأ الدنيا قسطا وعدلا، اور دنیا کو جو ہے عدل و انصاف سے بھر دیں، كما ملئت جورا وظلما، جیسا کہ دنیا جور و ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ ولا امتناع فی طول عمر و امتداد ایام، اور فرمایا کہ ان کی اتنی لمبی عمر اور اتنی مدت و امتداد ایام، اس سے کوئی ممانعت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی لمبی عمر عطا کریں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ایام حیاتی کا عیسیٰ والخضر علیہ السلام، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی تو ابھی تک زندہ ہے، وہ بھی آئیں گے، ان کا بھی نزول ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اہل سنت والجماعت کا وہ لوگ کہتے ہیں عقیدہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، اور بھی تو کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ زندہ ہے تو امام مہدی منتظر جو ہے ان کا اب تک زندہ رہنا اور ان کا بعد میں ظاہر ہونا، اس سے کیا چیز مانے ہے۔ آگے بات سمجھ میں، ولا امتناع۔ اچھا، اب یہاں پر وہی بات جو کل بھی عرض کی تھی کہ جس وقت وہ ظاہر کب ہوں گے کہ جب باطل نظام ختم ہو جائے گا، شر و فساد ختم ہو جائے گا، اس وقت ظاہر ہوں گے۔ تو امام کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب فتنے فساد پھیل رہے ہوتے ہیں، جبھی تو امام کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ ایسا تھوڑی کہ امام کی ضرورت جب شر و فساد سب ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی یہاں پر کوئی علاقہ ہے، کسی علاقے کے اندر فساد ہو گیا اور بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، اب وہاں پر پولیس کی یہ سیکیورٹی کی ضرورت کب پڑے گی کہ کب آئے؟ جب فساد ہو رہا ہے۔ اب پتہ چلے کہ فساد ہو رہا تھا، پھر بہت دیر ہو گئی، یعنی پورا دن فساد چلتا رہا، ایک دوسرے کو مارا، اور اس کے بعد کسی نے بیچ میں صلح کرا دی اور معاملات ختم کروا دیے۔ اب اگر پولیس آتی ہے، سیکیورٹی آتی ہے، اب اس کا آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ اس کا تو فائدہ اسی وقت تھا کہ وہ آتی اور اس کا پاور دیکھ کر فوراً رک جاتے جی، اس کے بعد پھر جو معاملات ہوتے ان کو درست آپس میں صلح مشورہ کی جاتی۔ وہ کیا کہ وہ 10-20 ادھر کے مر گئے، 10-20 ادھر کے مر گئے، اس کے بعد ان کے بھی غصے پر تھوڑی جو ہے سایہ آیا، اور جو ہے پھر اور لوگوں نے بھی بیچ میں پڑھ کے جو ہے معاملات کیے، اس کے بعد آنے کا کیا فائدہ؟ تو اسی طرح یہی مطلب ہے، جیسا کہ پولیس کا بروقت آنا، سیکیورٹی کا بروقت آنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی امام کی بھی اس وقت ہی ضرورت پڑتی ہے کہ جب شر و فساد پھیل رہا ہو، فتنے پھیل رہے، اس وقت امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ باطل نظام چل رہا ہو، امام کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے۔ یہاں پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ اس وقت سے اب تک کیسے زندہ ہیں؟ اس وقت سے اب تک کیسے زندہ ہے؟ اتنی لمبی عمر ان کو، اتنی لمبی عمر ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو اس پر یہ دلیل دیتے ہیں شیعہ، ہم نہیں دیتے، شیعہ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زندہ ہے آسمانوں پر، اور کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ بھی تو زندہ ہے دنیا میں، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی کہیں بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں زندہ ہیں تو مہدی منتظر کے زندہ ہونے اور اتنی لمبی عمر ہونے میں کیا اعتراض؟ ظاہر سی بات ہے، ان کا مذہب ہی باطل ہے، ان کی بنیاد ہی باطل ہے، تو اس کے اندر کوئی بحث مباحثہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ اخْتِفَاءَ الْإِمَامِ وَعَدْمِهِ
سواء فی عدم حصول الاغراض المطلوبة من وجود الامام وان خوفه من الاعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه الا الاسم بل غاية الامر ان يوجب اختفاء دعوى الامامة كما في حق آبائه الذين كانوا ظاهرين على الناس ولا يدعون الامامة۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں، آگے یہ بات فرماتے ہیں کہ شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے خوف سے ان سے پوشیدہ ہو گئے تھے غار میں جا کر۔ شارح فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو تمہیں اتنا، اس بات کا تمہیں اتنا اندازہ ہے، تمہیں معلوم ہو گئی ہے یہ بات جو ہم نے بتائی ہے تشریح، کہ امام کا چھپنا یا امام کا نہ ہونا برابر ہے۔ اختفاء الامام وعدمہ سواء، یعنی امام نہ ہو یا امام ہو مگر پوشیدہ ہو، برابر ہے۔ کیوں برابر ہے؟ فی عدم حصول الاغراض المطلوبۃ من وجود الامام، امام کے ہونے سے جو اغراض مطلوب ہوتے ہیں، جو کام، جو معاملات مطلوب ہوتے ہیں کہ امام مقرر ہوگا، یعنی امام مقرر کیا جائے گا تو وہ یہ کام کرے گا، امام مقرر کیا جائے گا تو وہ یہ کام، تو جو اغراض مطلوب ہوتے ہیں امام کے موجود ہونے سے، یعنی یوں کہتے ہیں امام کے مقرر کرنے سے، پوشیدہ، امام اگر پوشیدہ ہو جائے، روپوش ہو جائے تو وہ اغراض تو پھر بھی حاصل نہیں ہوں گے، وہ اغراض تو پھر بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے کہ اغراض مطلوبہ اور اغراض مقصودہ کا حصول نہیں ہو رہا، اس اعتبار سے امام کا ہونا، یعنی امام کا نہ ہونا یا پوشیدہ ہونا برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا یہ قول بھی باطل ہے، یہ قول بھی اصل میں شیعوں کے اس قول کے بطلان کو یہاں سے ظاہر کر رہے ہیں کہ شیعوں کا یہ قول کس وجہ سے باطل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ امام کا ہونا یا امام کا نہ ہونا یا ہو کر پوشیدہ رہنا کسی کے سامنے ظاہر ہونا ہی نہیں، بالکل، یعنی غار میں پوشیدہ ہونا برابر ہے، کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا۔ دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں ان کے قول کے بطلان کی کہ دشمن کا جو خوف ہوتا ہے، دشمن کا خوف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ امام چھپ جائے، دشمن کا خوف جو ہے وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ امام چھپ جائے، بس اتنا ہو کہ بھئی فلاں شخص امام ہے مگر اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، دشمن کا خوف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ ہاں، دشمن کا خوف اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ امام موجود ہو، ظاہر ہو، مگر دعوی امامت نہ کرے، کام سارے کر رہے ہیں، سب کام مقصود حاصل ہو رہا ہے، مگر دعوی امامت کو ظاہر نہ کرے، اتنا ہو سکتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ جیسا کہ ان کے والد، جن کے متعلق یہ کہتے ہیں محمد بن القاسم منتظر المہدی، یعنی ان کے والد حسن عسکری جو تھے، وہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لوگوں کے کام، ان کے معاملات کرتے تھے، سب انجام دیتے تھے، مگر اس وقت دشمن کی وجہ سے دعوی امامت نہیں کرتے تھے، دشمن کی وجہ سے دعوی امامت نہیں کرتے تھے۔ تو یعنی دوسری وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں ان کے قول کے باطل ہونے کی کہ دشمنوں کا خوف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ امام کا صرف نام ہو، باقی وہ خود جو ہے کہ غار میں پوشیدہ، اس کو کوئی عطا پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر دشمن کا خوف بہت ہی زیادہ ہو تو اتنا ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے وہ لوگوں میں موجود ہو، لوگوں کے کام انجام دے،
البتہ دعوی امامت کو پوشیدہ رکھے، البتہ دعوی امامت کو کیا رکھے؟ پوشیدہ رکھے، اتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ کما فی حق آبائہ الذین کانوا ظاہرین علی الناس ولا یدعون الامامۃ، فرماتے کہ وَإِنَّ خَوْفَهُ، اور اسی طرح اگر ان کو دشمن کا خوف ہو بھی امام کو، لا یوجب الاختفاء، تو دشمن کا جو خوف ہے یہ پوشیدہ روپوش ہونے کو لازم نہیں کرتا، ثابت نہیں کرتا، بحیث، اس وجہ سے کہ لا یوجد منہ الا یعنی اس طرح پوشیدہ ہونا کہ اس کا صرف نام ہی باقی ہو، باقی امام کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، بل غایت الامر، بلکہ زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے دشمن کا جب زیادہ خوف ہو تو اتنا ہو سکتا ہے غایت الامر ان یوجب اختفاء، کہ دعوی الامامتی، کہ امامت کا دعویٰ جو ہے، دعوی امامت کو پوشیدہ رکھا جائے، دعوی امامت کو پوشیدہ رکھا جائے، کما فی حق آبائہ الذین کانوا ظاہرین علی الناس، جیسا کہ ان کے آبا کہ جو لوگوں میں رہتے تھے ان کے کام سر انجام دیتے تھے مگر صرف دعوی امامت کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ وَأَيْضًا فَعِنْدَ، تیسری وجہ ان کے قول کے بطلان کی کہ فَعِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ وَاخْتِلَافِ الْآرَاءِ وَاسْتِيلَاءِ الظُّلْمَةِ احتیاج الناس إِلَى الْإِمَامِ أَشَدُّ وَإِنْقِيَادُهُمْ لَهُ أَسْهَلُ، تیسری وجہ یہ ہے کہ جب زمانے کے اندر فساد برپا ہوگا، آراء کا اختلاف ہوگا اور غلبہ اور ظلم و زیادتی کا دورہ ہوگا، اس صورت میں لوگوں کو امام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس صورت میں لوگوں کو امام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور اس موقع پر یعنی امام کی اتباع کرنا زیادہ آسان بھی ہوتا ہے، یعنی امام اس موقع پر امام جب امامت کا دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اس کے دعوے امامت کو تسلیم کریں گے، یہ ایسے موقع پر زیادہ آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں پر معاملہ الٹ جا رہا ہے کہ جب یہ شر و فساد اور نظام باطل ختم ہو جائے گا، جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس وقت تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس وقت تو عوام لوگ بھی یہ بولیں گے ہمیں آپ کی اب کیا ضرورت، جب ہم کٹ رہے تھے، جب ہمارے جو ہے ہم مسلمانوں کو، بچوں کو یا ہمارے مردوں کو، خواتین کو پر ظلم ہو رہا تھا، اس وقت تو آپ پوشیدہ تھے، اور اب جب سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہمیں امن حاصل ہو گیا، اب آپ بھی تشریف لے کر آ گئے، تو اب کیا ضرورت؟ آگے بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ باتیں کون کر رہے؟ آگے فرماتے ہیں اب امام ہونا کون ہونا چاہیے؟ امام کی صفات تو بتا دی، امام کیسا ہو، کہاں ہو، کب ہو، اب امام ہونا کون چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ وَيَكُونُ مِن قُرَيْشٍ، کہ امام جو ہے وہ قریش میں سے ہونا چاہیے، امام جو ہے قریش میں سے ہونا چاہیے، ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمْ، یعنی قبیلہ قریش کے علاوہ اور لوگوں میں سے امام کا ہونا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يُخْتَصُّ بِبَنِي هَاشِمٍ وَأَوْلَادِ عَلِيٍّ، البتہ قریش میں سے ہونا تو ضروری ہے مگر بنی ہاشم یا اولاد علی کے ساتھ خاص کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی خاص نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو پھر بہت ہی زیادہ تنگ ہو جائے گا معاملہ، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام کا قبیلہ قریش میں سے ہونا امام کا ضروری ہے، لیکن یعنی اس کے علاوہ کسی اور کا امام بننا جائز نہیں ہے،
لیکن اس کو بالکل بند بھی نہیں کیا جائے گا کہ بنی ہاشم کی اولاد میں سے ہو یا اولاد علی میں سے ہو، اس کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں بھی الائمۃ من قریش مطلقاً قبیلہ قریش کے ساتھ آیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ بات تمام عقلاء کے درمیان مسلم ہے، یہ بات کہ قوم کا سردار ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو عقل مند ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مرد ہو، بہادر بھی ہو، آدھی سمجھ میں؟ ایسا قوم کا سردار ایسا ہونا چاہیے، تمام عقلاء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے۔ لیکن شریعت نے، اسلام نے جو ہے ان شرائط میں سے جو شرائط عقلاً ضروری ہیں، ان کے علاوہ باقی بلا ضرورت جو شرائط ہیں ان کو ختم کر دیا، اور جس ضرورت کا اور جس شرط کی ضرورت تھی اس ضرورت کا اضافہ کر دیا، ذکر کر دیا، اور اس کا اضافہ بھی کر دیا، اگر ان میں نہ ہو تو اس کا اضافہ بھی کر دیا۔ مثال کے طور پہ جیسے امام جو ہے وہ قریش میں سے ہو، یہ دنیا کے عقلاء کے نزدیک یہ شرط نہیں تھی، مگر شریعت نے اس کا اضافہ کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے الائمۃ من قریش۔ آ گئی سمجھ میں؟ اب یہاں پر جو ماتن رحمۃ اللہ علیہ ولا یختص ببنی ہاشم و اولاد علی کی جو قید لگائی ہے، اس کے یہ جو بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اگر بنی ہاشم یا اولاد علی کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو اس صورت میں پھر ائمہ ثلاثہ جو ہے وہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، وہ خارج ہو جائیں گے۔ الائمۃ من قریش جیسا کہ حدیث کے اندر مطلقاً آیا ہے، اس کے تحت وہ بھی داخل ہے اور بالکل حق پر ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ یعنی یشترط ان یکون الامام قریشیا، یعنی یہ شرط لگائی جائے گی کہ امام جو ہے قریش قبیلے سے ہو، لقولہ علیہ السلام الائمۃ من قریش، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا۔ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ خَبَرًا وَاحِدًا لَكِنْ لَمَّا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحْتَجًّا بِهِ، فرماتے اور اگرچہ یہ جو حدیث ہے الائمۃ من قریش، یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث جو ہے الائمۃ من قریش، یہ اگرچہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے، خبر متواتر یا مشہور نہیں ہے، لیکن جب اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کے طور پر محتجا بہ علی الانصاری، یعنی انصار کی جو بات تھی کہ ایک خلیفہ، ایک امام جو ہے انصار میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو، تو ان کے خلاف یعنی استدلال کرتے ہوئے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، اور پھر کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، فَصَارَ مَجْمَعًا عَلَيْهِ، لہذا یہ پھر مجمع علیہ ہو گیا، یعنی یہ اس پر اجماع ہو گیا۔ تو اگرچہ یہ خبر واحد تو ہے مگر سب کا اس پر اجماع ہو گیا کہ ہاں یہ حدیث درست ہے۔ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا الْخَوَارِجُ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ، اس کی مخالفت کسی نے بھی نہیں کی، آج تک بھی کوئی نہیں کرتا اس کی مخالفت سوائے خوارج کے اور بعض معتزلہ۔ خوارج اس کی مخالفت کرتے ہیں یا بعض معتزلہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے کہ الائمۃ من قریش یعنی امام قریش میں سے ہونا چاہیے، باقی سب مانتے ہیں، اس پر اجماع ہے۔ اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ ہاشميًا أو علويًا، فرمایا کہ ہاشمی یا علوی ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، لما ثبت بالدلائل من خلافت ابی بکر وعمر وعثمان،
اس لیے کہ دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، پھر حضرت عمر کی خلافت، پھر حضرت عثمان کی خلافت، مع انہم لم یکونوا من بنی ہاشم وان کانوا من قریش، باوجود اس کے کہ وہ لوگ بنی ہاشم میں سے نہیں تھے اور اگرچہ وہ قریش میں سے ضرور تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دلائل کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے تو پھر ہاشمی یا علوی ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ ان تین ائمہ کی خلافت دلائل سے بھی ثابت ہو چکی ہے، اور یہ تو امام تھے ہی، بن کر جا بھی چکے ہیں۔ وبا کہ ہاں قریش کی جو شرط جو حدیث میں لگی ہوئی ہے اس کے تحت یہ لوگ داخل ضرور ہیں، کیونکہ یہ ہیں قریشی۔ فَإِنَّ قُرَيْشِيًّا اسْمٌ لِأَوْلَادِ النَّضْرِ بْنِ کنانہ، فرمایا کہ اس لیے کہ قریش جو ہے یہ نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے، یعنی نضر بن کنانہ کی جو اولاد تھی وہ قریش، یعنی ان کے ایک بیٹے کا نام قریش تھا اور اس سے جو اولاد چلی وہ سارے قریشی کہلائے۔ وہاشم ہوا ابو عبد المطلب، اور ہاشم جو ہے وہ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے والد ہیں، ہاشم ان کے والد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہے۔ فَإِنَّهُ محمد بن عبداللہ، اس لیے کہ سلسلہ نسب یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانۃ بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ نسب ہے۔ تو اب یہاں پر سلسلہ نسب معد بن عدنان تک بیان فرمایا، اسی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا جب سلسلہ نسب بیان فرماتے ہیں تو عدنان پر آ کر رک جاتے اور اس سے آگے بیان نہیں فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے، عدنان تک بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے کذب النسابون، آگے نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ سے کام لیا ہے، آگے نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ سے کام لیا ہے، لہذا ہمیں بھی نسب صرف عدنان تک ہی بیان کرنا چاہیے، عدنان سے آگے نسب نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی نبی سے زیادہ غیر نبی کو علم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب نہیں ہو سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کے بارے میں بھی عدنان پر آ کر رک جاتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے کذب النسابون، تو ہمیں بھی اس بات کی اجازت بالکل نہیں کہ ہم عدنان سے آگے بھی نسب بیان کریں، ہم عدنان سے آگے بھی نسب بیان کریں، ہمیں اس بات کی اجازت بالکل نہیں اور ہمارے لیے یہ جائز بھی نہیں۔ فالعلویۃ والعباسیۃ من ہاشم، لہذا علوی اور عباسی جو ہے وہ ہاشم سے ہیں، ہاشم کی اولاد سے ہیں۔ لأن العباس و ابا طالب، اس لیے کہ عباس یعنی یہ بنی ہاشم سے، اس لیے کہ لأن العباس و ابا طالب، حضرت عباس ابو طالب جو تھے ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے تھے، وہ ابو بکر قرشی، آگے پھر حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بھی جو ہے نسب بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان نسب کہاں جا کر مل جاتے ہیں۔ باتیں قرشی، حضرت ابوبکر صدیق قرشی، لأن ابن ابی قحافہ تھا، اس لیے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے جن کا نام عثمان ابن عامر ابن، سلسلہ نسب ان کا کیا ہے؟ ابی قحافہ عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرۃ ابن کعب ابن لوی، کعب ابن لوی پر آ کر ان کا سلسلہ کعب ابن لوی پر آ کر ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے کعب ابن لوی پر آ کر ان کا سلسلہ نسب بھی مل گیا۔ وَكَذَا عمر، اسی طرح عمر لأن ابن الخطاب، کہ وہ خطاب کے بیٹے تھے، خطاب ابن نفیل ابن عبد العزى ابن ریاح ابن عبداللہ ابن قرۃ ابن زراح ابن عدی ابن کعب، عدی ابن کعب پر آ کر ان کا سلسلہ نسب میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے آ کے مل جاتا ہے، ختم تھوڑی بولیں گے،
آگے سلسلہ نسب ایک ہی چلے گا، ختم نہیں بولے۔ وَقَضَى عثمان، اسی طرح سے عثمان لأنه ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، عبد مناف پر آ کر ان کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی تیسرے چوتھے یا چوتھے پانچویں درجے میں جا کر آبا پر ان کا سلسلہ نسب بھی مل جاتا ہے۔ اس طرح ان سب کا سلسلہ نسب آ کر یہ مل رہا ہے، یہ سارے قریشی ہیں۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ائمہ ثلاثہ کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل رہا ہے، یعنی ہیں سارے قریشی، لہذا ان کی امامت ازر حدیث درست ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں کل کیا بتایا تھا میں نے؟ کہاں تک بیان کرنا چاہیے؟ عدنان تک بیان کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اب آگے ایک اور جو شرط ہے، یہ بھی شیعوں کی تردید کے لیے لگائی ہے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ یہ شرط بھی شیعوں کے نزدیک ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَن يَكُونَ مَعْصُومًا، فرمایا کہ امام کے لیے یہ شرط بھی نہیں لگائی جائے گی کہ امام معصوم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں، انسانیت میں معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، بشر میں انبیاء کرام کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو اگر یہ شرط لگائی جائے کہ امام معصوم ہونا چاہیے، امام معصوم کہا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی امام ہی نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں کو یہ صرف 12 اماموں کو امام معصوم کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نبی کے درجے میں لانا غیر نبی کو یہ جائز نہیں ہے۔ غیر نبی کو نبی کے درجے میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اور بھی بڑھاتے ہیں ان 12 اماموں کو۔ تو اسی لیے اس کی تردید کے لیے فرماتے ہیں لما مر من الدلیل علی امامت ابی بکر مع عدم القطع بعصمتہ، فرمایا کہ اس لیے امام کے معصوم ہونے کی شرط کیوں نہیں لگائی جائے گی؟ اس لیے کہ دلائل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور خلافت ثابت ہو چکی ہے۔ دلائل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور خلافت ثابت ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ یہ بات بھی قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے۔ یہ بات بھی قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، پھر بھی اور ان کی امامت بھی ثابت ہو گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کے معصوم ہونے کی شرط ہوتی تو اس وقت بھی جتنے مسلمان تمام صحابہ کرام تھے وہ نعوذ باللہ گناہ میں مبتلا ہوتے، اور ایسے شخص کو پھر وہ امام بناتے بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ آپ نے سورۃ التحریم کے اندر پڑھا ہوگا، پڑھا ہے سورۃ التحریم کے اندر، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی، تو اس کے اندر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرمت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور اس کے بعد انہیں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، یہ فرمایا تھا کہ ہی علی حرام، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حدیث کے اندر فرمایا تھا، یہ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث کو۔ تو
جب حضرت ابوبکر صدیق کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت ثابت ہے، جی لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، تو پتہ چلا امام کے لیے معصوم ہونے کی شرط لگانا یہ خلاف شریعت ہے۔ جی وَأَيْضًا الاشتراط هو المحتاج إلى الدلیل، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ شرط لگائی بھی جائے، امام کے معصوم ہونے کی اگر شرط لگائی بھی جائے تو شرط کے لیے دلیل ہونا تو ضروری ہے نا، جی شرط کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ وَأَمَّا فِي عَدْمِ الْإِشْتِرَاطِ فَيَكْفِي فِيهِ عَدْمُ دَلِيلِ الْإِشْتِرَاطِ، اور فرمایا کہ شرط اگر یہ لگائی جاتی ہے کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، جی پھر اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ عدم شرط کو بیان، آپ نے عدم کو بیان کیا ہے نا کہ امام معصوم ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو معصوم ہونے کو شرط قرار دیا، اور چلو آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، تو آپ یہ کہتے ہو کہ معصوم نہ ہونا شرط ہے، امام کا معصوم نہ ہونا شرط ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں شیعہ کہ آپ کے پاس امام کے معصوم نہ ہونے کی جو شرط آپ نے لگائی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ معصوم نہ ہونے کی جو آپ نے شرط لگائی ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں شارح کہ یعنی معصوم ہونے کی شرط کا نہ ہونا ہی یہ دلیل ہے ہماری، معصوم ہونے کی شرط کا نہ ہونا یعنی آپ جو شرط لگا رہے ہو اس کی دلیل کا نہ ہونا ہی ہمارے لیے شرط ہے، ہماری شرط کی دلیل ہے۔ ارے یہ بات سمجھ میں؟ بھائی اگر ایک طرف ایک شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام معصوم ہو تو ان کو دلیل دینا ضروری ہے، ان سے جب دلیل کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، گھڑ کے بتاتے تو الگ بات ہے، لیکن دلائل جو دلیل کہلاتی ہے، دلائل احادیث صحیحہ وغیرہ، تو دلیل ان کے پاس نہیں ہے، پھر وہ اپنی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے الزامی طور پر ہم سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا آپ دلیل دیں کہ امام کا نہ ہونا جو شرط ہے آپ کے نزدیک اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا اس کی دلیل آپ کی دلیل کا نہ ہونا ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس دلیل، آپ کی بات کی دلیل کا نہ ہونا ہی اس کی دلیل ہے۔ فَيَكْفِي فِيهِ عَدْمُ دَلِيلِ الْإِشْتِرَاطِ، اشتراط کی یعنی شرط معصومیت کی دلیل نہ ہونا ہی کافی ہے ہماری دلیل کے لیے۔ وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَغَيْرُ الْمَعْصُومِ ظَالِمٌ فَلَا يَنَالُهُ عَهْدَ الْإِمَامَةِ۔ مخالفین نے یعنی شیعوں نے استدلال کیا ہے کس چیز سے؟ یعنی امامت کے لیے جو انہوں نے شرط لگائی امام معصوم ہونے کی، امام معصوم ہونے کی جو انہوں نے شرط لگائی اس کے لیے انہوں نے پھر اس آیت سے استدلال کیا۔ وہ کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا، حضرت ابراہیم اللہ تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قال ومن ذریتی، اس سے پہلے حصہ کیا ہے آیت کا؟
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، آگے پھر یہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جزاك الله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. نہیں یہاں پر نہیں ہے، اس سے پہلے ہے یہ، اصل میں نہیں، اس سے پہلے ہے آیت. ایک منٹ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال ومن ذریتی، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد کو بھی لوگوں کا امام بنا دیجئے. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ لیکن جو ظالمین ہوں گے وہ میرا عہد یعنی عہد امامت نہیں پا سکیں گے. تو اس کو دلیل بناتے ہوئے شیعوں نے کہا، فرقہ امامیہ نے ان کے کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، اور غیر معصوم ظالم ہوتا ہے. غیر معصوم جو ہے ظالم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جو معصوم نہیں ہے گناہوں سے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ کرنے والا ہے، گناہ کا امکان ہے اس کے اندر، اور گناہ کرنے والا اپنے ساتھ تو ظلم کرتا ہے نا کم سے کم، تو ظالم تو ہوا وہ. اور یہاں پر بھی جو مراد ہے ظالمین آیت میں، وہ بھی وہی نافرمان کفار لوگ جو ہیں وہی مراد ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد امامت ظالم نہیں پا سکے گا اور غیر معصوم جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے، لہٰذا فلا ینالہ عہد الامامتی، کہ عہد امامت اس کو حاصل نہیں ہوگا، وہ عہد امامت نہیں پا سکے گا. پتہ چلا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، پتہ چلا کہ غیر معصوم امام نہیں بن سکتا، امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. والجواب، اب یہاں سے شارح اس کا جواب دے رہے ہیں، ان کے استدلال کا جواب دیتے ہیں شارح. اصل میں شارح صغرا کبرا قائم کر کے اس طرح اس کا جواب دیتے ہیں. شارح یہ کہتے ہیں کہ غیر معصوم جو ہے وہ ظالم ہے، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں. غیر معصوم جو ہے وہ یعنی صغرا اس بات کو رکھتے ہیں کہ غیر معصوم ظالم ہے، یہ ہمیں قابل تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ظالم تو اس کو کہتے ہیں جو ایسا گناہ کرے جس سے اس کی عدالت ساقط ہو جائے، جس سے اس کی عدالت ساقط ہو جائے، یعنی وہ گواہی دینے کے بھی قابل نہ رہے. عدالت کا ساقط ہونے کا یہی مطلب ہے نا، کہ پھر اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے. فیصلے وہ کرنے بیٹھے وہ تو دور کی بات، اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ظالم تو اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو جس سے اس کی عدالت ساقط ہو جائے، اور پھر نہ تو وہ توبہ کرے اور نہ ہی اپنی اصلاح کرے. ظالم تو وہ کہلاتا ہے، یہ تھوڑی کہ ہر غیر معصوم ظالم ہو، ایسا نہیں ہے. تو صغرا قائم کرتے ہیں شارح، کہتے ہیں کہ ہر غیر معصوم یعنی غیر معصوم ظالم ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں. لہذا شارح کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا اور اور گناہ بھی ایسا ہو کہ جس سے عدالت ساقط نہ ہوتی ہو، اور پھر اس نے گناہ ہو جانے کے بعد اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو اب بھی اس کو ظالم ہی شمار کیا جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں.
اور اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا غیر معصوم ہونا یہی ہمیں تسلیم نہیں ہے، تو آگے کی پھر بات کیا کرتے ہو؟ اور رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، اس میں فرماتے ہیں شارح فرماتے ہیں کہ اس سے عہد امامت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے عہد نبوت مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انی جاعلک للناس اماما ان کو فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی بشارت دی تھی۔ شارح کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی بشارت دی تھی۔ نبوت انہوں نے نبوت کے لیے اپنے اولاد کے لیے بھی سوال کیا تھا نبوت کا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو لا ینال عہد الظالمین سے عہد امامت مراد نہیں ہے، بلکہ عہد نبوت یہاں پر مراد ہے۔ فرماتے کہ بالجواب المنع وان الظالم من ارتكب معصیۃ مسقطۃ للعدالۃ مع عدم التوبۃ والاصطلاح فغیر المعصوم لا يلزم ان يكون ظالما۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ظالم وہ شخص ہوتا ہے، یعنی یہ بات جو پیچھے شیعوں کی بیان کی گئی ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ غیر معصوم ظالم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ ظالم تو وہ ہوتا ہے المنع، یعنی یہ بات درست نہیں ہے کہ فإن الظالم، کیونکہ ظالم تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو اس کی عدالت کو ساقط کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ وہ توبہ کرے اور نہ ہی اپنے معاملات کی اصلاح کرے، ظالم وہ کہلاتا ہے۔ ہر غیر معصوم ظالم نہیں کہلاتا۔ فغیر المعصوم لا يلزم ان يكون ظالما، جب ظالم کی یہ بات تعریف کی ہے شارح نے، تو فرماتا ہے کہ غیر معصوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ظالم ہو۔ غیر معصوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے گناہ نہ کرتا ہو۔ وحقیقت العصمت اللہ يخلق اللہ تعالی فی العبد الذنب مع بقاء قدرتہ و اختیارہ۔ آگے شارح عصمت کی حقیقت بیان فرماتے ہیں، ان کو تو جواب دے دیا شیعوں کو، آگے عصمت کی حقیقت بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے کہ عصمت کہتے کس چیز کو ہے، اور آیا عصمت جو ہے یہ اختیاری چیز ہے یا قدرت اور اختیار سے باہر ہے؟ عصمت جو ہے اختیاری چیز ہے یا قدرت و اختیار سے باہر ہے؟ شارح یہاں پر اس چیز کو بیان فرمانا چاہتے ہیں، یعنی تعریف مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قدرت اور اختیار کے تحت ہوتی ہے عصمت، یہ قدرت اور اختیار سے کے منافی نہیں ہوتی، قدرت اور اختیار کے منافی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت العصمت، حقیقت عصمت کی حقیقت کیا ہے جو معصوم آپ کہہ رہے ہو معصوم کے اندر عصمت پائی جاتی ہے؟ فرماتے کہ لا يخلق اللہ تعالی فی العبد الذنب، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے، عصمت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندر گناہ پیدا نہ کرے، گناہ کا خلق بندے کے اندر اللہ تعالی نہ کرے، مع بقاء قدرتہ و اختیارہ، لیکن گناہ کرنے کی قدرت اور اختیار اس بندے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کا خلق بندے کے اندر کیا ہی نہیں، لیکن اس بندے کو گناہ کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عصمت اسے کہا جاتا ہے۔ عصمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجبور ہوتا ہے بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی شارح کا مطلب فرمانے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ عصمت کو یہ مت سمجھو کہ عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی وہ گناہ نہ کرنے میں مجبور ہے، ایسا نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب کو آ رہی ہے؟ بنت نور الحق آپ کو آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ کہ کیونکہ یہ بات تھوڑی سی ایسی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ
معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کا بھی اسی بات پر چلتا ہے، وہ مجبور ہے۔ معتزلہ کے جو فرقہ ہے مرجیہ ان کے اندر ان کا اعتراض یہی چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، مگر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، مجبور محض نہیں ہے، بلکہ انسان کو کچھ نہ کچھ قدرت اور اختیار حاصل ہے گناہوں پر، یعنی اعمال پر، نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو۔ کسب اور خلق کا جو اختلاف چلتا ہے نا، کسب شر اور کسب خیر، خلق شر خلق خیر، یہ تو اس لیے یہاں پر شارح بھی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں، اسی بات کو، مسئلے کو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عصمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ نہ کرنے میں بالکل مجبور ہے، یعنی گناہ کر ہی نہیں، مطلب یہ ہے یعنی مجبور نہیں ہے، مجبور محض نہیں ہے، بلکہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو گناہ کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے، البتہ گناہ کا خلق اللہ تبارک و تعالی نے بندے میں نہیں کیا۔ گناہ کا خلق، بھئی ہر کام اللہ تعالیٰ اس کام کو پیدا کرتے ہیں، پھر ہی وہ کام اس کا بندہ کسب کرتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اس بولنے کا خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، جبھی میں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا خلق نہ کریں تو میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکلے گی، میں اس کا کسب ہی نہیں کر سکوں گا۔ تو خلق ہوتا ہے اور اس کے بعد کسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی شارح یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کے اندر گناہ کرنے کی قدرت اور اختیار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے میں جس کو معصوم بنایا ہوتا ہے، اس بندے میں گناہ کا خلق نہیں کیا ہوتا۔ آ گیا یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں؟ سب کو آ گیا؟ جی، کیونکہ اگر عصمت کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اس سے گناہ کرنے کی قدرت اور اختیار جو ہے وہ بالکل سلب کر لیا گیا، قدرت اور اختیار اس سے بالکل سلب کر لیا گیا، تو پھر اس صورت میں بندے کا تو کوئی کمال نہیں ہوا، اس صورت میں بندے کا تو کوئی کمال نہیں، کیونکہ وہ تو مجبور ہے۔ ہاں، اس کو قدرت اور اختیار حاصل ہو پھر گناہ نہ کرنا، یہ اس کا کمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا کمال ہوتا ہے، اسی پر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر گناہ نہ کرنے کی قدرت اور اختیار مثال کے طور پہ سلب کر لیا ہوتا معصوم، جنہیں معصوم قرار دیا گیا ہے انبیاء علیہ السلام کو، تو پھر ان کو مکلف بنانے کا کیا فائدہ؟ گناہ چھوڑنے کا، مکلف بنانے کا ان کو کیا فائدہ؟ بھئی وہ تو بالکل مجبور ہے نا، گناہ نہ کرنے میں مجبور ہے، چاہے بھی تو نہ کر سکے۔ جب یہ بات ہے کہ بالکل ہی وہ مجبور ہے، یعنی مجبور بھی اس حساب سے، مثال ہاتھ یا پاؤں، خود ایک مثال بتا رہا ہوں، مجبور اس کو کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پاؤں بھی اپنے خود نہ ہلا سکے، اس کو کہتے ہیں نا مجبور۔ تو یعنی اگر انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ کہا جائے، عصمت کی یہ تعریف سمجھی جائے کہ بالکل مجبور ہے، تو پھر ترک گناہ کا انہیں بھی مکلف بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خطاب کر کے انبیاء علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کے اندر صاف صاف فرما دیا۔ پتہ چلا کہ مکلف بنائے جانے کے اہل تھے، اور اہل کس طرح تھے کہ قدرت اور اختیار حاصل تھا، قدرت اور اختیار حاصل تھا انہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مکلف بھی بنایا۔ وہ الگ بات ہے کہ گناہ کا خلق نہیں ہوا، وہ اس وجہ سے وہ معصوم ٹھہرے۔ آگے سمجھ میں؟ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ هِيَ لُطْفٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى يَحْمِلُهُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَيَزْجُرُ عَنِ الشَّرِّ مَعَ بَقَاءِ الْاخْتِيَارِ تَحْقِيقًا لِلْإِبْتِلَاءِ۔ فرمایا کہ یہی، یعنی متکلمین کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ عصمت جو ہے
معتزلہ جو تعریف کرتے ہیں، عصمت کی تعریف کرتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہی لطف من اللہ تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حاصل ہونے والی ایسی قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی ایسی قوت ہے یہ عصمت، یحملہ علی فعل الخیر، جو کہ فعل خیر پر، اچھے کام کرنے پر ابھارتی ہے، ویزجرہ عن الشر، اور شر کے یعنی برے گناہوں کے کاموں سے رکنے پر ابھارتی ہے، یا یوں کہتے ہیں برے کاموں سے، گناہوں سے روکتی ہے، مع بقاء الاختیار تحقیقا للابتلاء، باوجود یہ کہ اختیار یعنی یہ کام کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، گناہ کے کام کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، للابتلاء، تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ آگے بات سمجھ میں پتہ چلا معتزلہ نے جو تعریف کی ہے، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ، اس کا مطلب ہم ضمیر کا مرجع جو ہے، ہم ضمیر کا مرجع یہ معتزلہ ہے، مطلب یہ ہے کہ معتزلہ کی بیان کردہ تعریف جو ہے وہ بھی عصمت کے یعنی قدرت اور اختیار کے منافی نہیں ہے، یعنی جو عصمت کی تعریف شارع نے بتائی ہے وہی معتزلہ کی بھی جو کردہ تعریف ہے وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ معتزلہ بھی یہ تعریف کرتے ہیں، عصمت کی تو تعریف شیعہ جو کرتے ہیں وہ اور تعریف کرتے ہیں، وہ عجیب تعریف کرتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ الشیخ ابو منصور الماتریدی، فرمایا کہ اسی وجہ سے شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ العصمت لا تزیل المحنہ، العصمت لا تزیل المحنہ، کہ عصمت جو ہے وہ تکلیف کو زائل نہیں کرتی، عصمت جو ہے وہ تکلیف یعنی مکلف بنانے کو زائل نہیں کرتی، عصمت جو ہے وہ مکلف بنانے کو ختم نہیں کرتی۔ کیوں ختم نہیں کرتی؟ کیونکہ مکلف اسی کو بنایا جائے گا جس کو کچھ نہ کچھ قدرت اور اختیار حاصل ہو، مکلف اسی کو بنایا جائے گا جس کو کچھ نہ کچھ اختیار اور قدرت حاصل ہو۔ مجبور محض جو ہوگا اس کو تو مکلف بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو تو مکلف بنانے کا فائدہ نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جس کو قدرت اور اختیار حاصل ہے اس کے اندر اچھے اور برے سب کام کرنے کا امکان ضرور موجود ہے۔ مجبور محض کے اندر امکان بھی موجود نہیں ہے، مجبور محض کے اندر تو امکان بھی موجود نہیں ہے، تو جب امکان بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس کو مکلف بنانا بھی بے فائدہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام بے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ حکمت کے تحت ہے۔ تو اسی لیے العصمت لا تزیل المحنہ کا مطلب، محنہ کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی عصمت جو ہے وہ مکلف بنائے جانے کو زائل نہیں کرتی، مطلب یہ کہ عصمت کے اندر بھی قدرت اور اختیار حاصل ہوتا ہے، یعنی اچھے یا برے جو بھی کام ہوں ان کے کرنے کا یعنی گناہوں کے کرنے کا، اصل بات تو گناہوں کی چل رہی ہے، گناہ کرنے کا امکان پھر بھی موجود رہتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ بس یہی بتانا مقصود ہے۔ وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ أَنَّهَا خَاصِيَةٌ فِي نَفْسِ الشَّخْصِ أَوْ فِي بَدَنِهِ يَمْتَنِعُ بِسَبَبِهَا صُدُورَ الذَّنْبِ عَنْهُ كَيْفَ وَلَوْ كَانَ الذَّنْبُ مُمْتَنِعًا لِمَا صَحَّ تَكْلِيفُهُ بِتَرْكِ الذَّنْبِ وَلَمَّا كَانَ مُثَابًا عَلَيْهِ وَلِمَا كَانَ مُثَابًا عَلَيْهِ، نہیں لما صح، نہ لما ہے نہ لما، لما صح تکلیفہ بترک الذنب ولما کان مثابا علیہ۔ شاعر یہی فرماتے ہیں کہ عصمت کی جو تعریف ابھی ہم نے بیان کی، معتزلہ کی بھی تعریف بتائی، پھر آگے شیخ ابو منصور ماتریدی کے بارے میں بھی بتایا۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے شاعر یہ فرماتے ہیں کہ عصمت کی یعنی قدرت اور اختیار کا باقی رہنا، شیعہ کا جو قول ہے، کہتے ہیں شیعوں کا جو قول ہے وہ عصمت کے بارے میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عصمت جو ہے وہ ایک کسی انسان کی نفس یا اس کے بدن کی ایک خاص خصوصی صفت ہے،
شیعوں کے نزدیک عصمت جو ہے کسی انسان کے نفس یا اس کے بدن کی خصوصی صفت ہے، خاص کسی انسان کی ایک ایسی صفت ہے، یعنی اس کے خاص تو یعنی اس کے نفس یا بدن سے اس کا تعلق ہے، یہ کہتے ہیں وہ اس کے بدن یا نفس سے اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ وہ ایسے خاص ہے، اور اسی کی وجہ سے صدور الذنب عنہ، اس سے گناہ کا صدور جو ہے وہ ممتنع ہے، یمتنع بسببها صدور الذنب عنہ، کہ اسی وجہ سے گناہوں کا صدور اس سے ممتنع ہے۔ شارح فرماتے ہیں کیف، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ولو کان الذنب ممتنعا، کہ اگر صدور ذنب ممتنع ہو، لما صح تکلیفہ بترک الذنب، تو اس کو گناہ چھوڑنے کا مکلف بنانا درست نہ ہوتا، ولما کان مثابا علیہ، اور اسی طرح آگے شارح فرماتے ہیں کہ اس کو ثواب دیا جانا یا وہ ثواب کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ آگے بات سمجھ میں، اگر عصمت کی وہ تعریف لی جائے جو شیعہ لیتے ہیں کہ یہ کسی شخص کی خاص یعنی نفسی یا بدنی خصوصی صفت ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ گناہوں سے رکنے کا مکلف بنانا بھی درست نہ ہوتا، اور گناہوں سے بچنے کی صورت میں اس کو ثواب دیا جانا بھی درست نہ ہوتا، کیونکہ وہ تو مجبور محض ہوا، وہ تو کیا ہوا، مجبور محض ہوا نا۔ شیعوں کی تعریف کے مطابق تو وہ بندہ مجبور محض ہو گیا کہ اس کی بدن کے یا کوئی نفسی ایسی صفت ہے جس کے اندر وہ خود کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ بدنی یا نفسی صفت کا یہی مطلب ہے نا کہ بھئی بدنی صفت ہے، مثال کے طور پہ ایسی بدنی صفت ہے کہ وہ تو بدن کا لازمی جز ہے نا، بدن کا لازمی جز ہوئی، جب وہ بدن کا لازمی جز ہوئی تو اس میں تو انسان مجبور ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں، جو مجبور ہے تو پھر وہ گناہ بھی نہیں کر سکتے، وہ ثواب بھی نہیں کر سکتے، نیک کام تو کرے گا، گناہوں کی بات چل رہی۔ آگے فرماتے ہیں ماتن رحمۃ اللہ علیہ کہ امام کے لیے معصوم ہونے کے بارے میں فرمایا کہ امام کے لیے معصوم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، معصوم ہونے کی شرط بھی امام کے لیے نہیں ہے، ضروری کیا مطلب ہے ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے کہ وَلَا أَن يَكُونَ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ، امام کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے سب لوگوں میں سب سے افضل ہو، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے افضل ہو، یوں کہہ دے دوسرے الفاظ میں کہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ ہو، یہ شرط بھی امام کے لیے نہیں ہے، یہ شرط بھی امام کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بظاہر افضل تو نہیں ہے لیکن منصب امامت کے زیادہ لائق ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ جو مصلحتیں ہیں ان مصلحتوں کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اور ان پر عمل کرنے اور یوں کہتے کہ حکومت چلانے کے طریقے اس کو زیادہ اچھے انداز سے آتا ہے، برخلاف ایسا کہ جو اس سب سے افضل ہوں وہ حکومت چلانے کے طریقے اور انداز نہ جانتے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ امام کے لیے یہ شرط بھی نہیں لگائی جائے گی کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہو، کیوں؟ لأن المساوی فی الفضیلۃ بل المفضول، اس لیے شارح فرماتے اس لیے کہ بعض اوقات فضیلت میں مساوی، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے ایک ہی درجے کے ہیں، بل المفضول الاقل علما وعملا، بلکہ وہ جو مفضول ہے یعنی فضیلت میں کم ہے اپنے اس وقت کے لوگوں میں سب سے افضل نہیں ہے، بلکہ افضل تو کوئی اور ہے، وہ ان سے کم درجے کا ہے، مفضول ہے،
علم اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ کم ہے. علم بھی اگرچہ اس کو اتنا نہیں ہے، عمل بھی اتنا نہیں، لیکن ربما کان عارف بمصالح الامامت و مفاسدها، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ امامت کی جو مصلحتیں ہیں ان کو اور اس کے جو مفاسد ہیں ان کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، زیادہ اچھی طرح سمجھنے والا ہوتا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی استاد صاحب. زیادہ اچھی طرح سمجھنے والا، زیادہ اچھی طرح جاننے والا ہوتا ہے کہ امامت کی مصلحتیں کون کون سے کام اور کس طرح کس انداز سے جو ہے کام وہ فائدہ مند ہوں گے، اور کس انداز سے کون کون سے کس طرح کام اس کے نقصان دہ ہوں گے، ان کو زیادہ اچھی طرح جاننے والا ہوتا ہے. وَأَقْدَرُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَوَاجِبِهَا خُصُوصًا إِذَا كَانَ نَصْبُ الْمَفْضُولِ أَدْفَعُ لِلشَّرِّ وَأَبْعَدُ عَنْ إِثَارَةِ الْفِتْنَةِ. فرماتے ہیں اسی طرح کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر عمل کروانا یا جن چیزوں کا قیام واجب ہوتا ہے، جن چیزوں پر عمل کروانا اور جن چیزوں کا قیام واجب ہوتا ہے، تو وہ شخص جو کہ ہے تو مفضول، وہ ان چیزوں پر عمل کروانے اور ان چیزوں کے قیام پر اور ان چیزوں کو، ان کاموں کو جاری کرنے پر زیادہ قادر ہوتا ہے افضل کے مقابلے میں. افضل کے مقابلے میں وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ قادر ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. فرماتے ہیں خصوصاً اذا کان نصب المفضول، بالخصوص اس وقت کہ جب مفضول کو امام مقرر کیا جائے، بالخصوص جب مفضول کو امام مقرر کیا جائے تو اس کو امام مقرر کرنا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ادفع للشر، شر کو زیادہ روکنے کا سبب ہوتا ہے، شر کو زیادہ روکنے کا سبب، یعنی زیادہ اچھی طرح روکنے کا سبب ہوتا ہے مفضول کو مقرر کرنا. وَأَبْعَدُ عَنْ إِثَارَةِ الْفِتْنَةِ، اور اسی طرح فتنہ جو ابھرتا ہے اس کو روکنے میں زیادہ، یعنی فتنے کے ابھرنے کو زیادہ دور کرنے والا ہوتا ہے، فتنے کے ابھرنے کو زیادہ دور کرنے والا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ماتن شارح فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ امام، یعنی ماتن نے یہ فرمایا کہ امام کے لیے اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے افضل ہونا ضروری نہیں، اس کی شرط نہیں لگائی جائے گی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اس وقت سب سے افضل ہو، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کی وجہ سے فتنہ فساد ابھرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ابھر کر آتے ہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس طرح یعنی ہر اعتبار سے دیکھا جائے گا تو یہ جو گمراہ فرقے ہو گئے، پتہ نہیں کب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے سر اٹھانا تو شروع کر دیا تھا حضرت صحابہ کرام کے دور میں ہی. بہرحال بعد میں انہوں نے پھر خوب سر اٹھایا. اور تو اگر کوئی ایسا شخص کو امام مقرر کیا جائے جو اپنے زمانے کے سب سے زیادہ افضل ہو تو اس صورت میں فتنہ زیادہ پھیلنے کا اندیشہ. مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امامت کی پیشکش کی گئی، انہوں نے منع کر دیا. ان کو اس وجہ سے جیل میں بھی ان کو ڈالا گیا، ان کو جیل کاٹنی پڑی، مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. کہ اگر مثال کے طور پہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منصب امامت اس وقت قبول کر لیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کا، حکومتی طور پر اہل سنت والجماعت کا جو مذہب حق ہے وہ ظاہر ہوتا. اس کے مقابلے میں فتنے پھر زیادہ ابھرتے اور زیادہ شدت میں آ جاتے. فتنے جو ہے یہ جو معتزلہ کے فتنے تھے اور منکرین تقدیر کے فتنے تھے،
یہ سب کیا آ جاتے ہیں؟ ظاہر زیادہ شدت میں آ جاتے ہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے شاعر یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افضل کو اگر مقرر کیا جائے تو صورت میں فتنہ بڑھنے کا یا زیادہ فتنہ انگیزی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے زمانے کے سب سے افضل ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی. ہاں اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے زمانے کا سب سے افضل بھی ہو اور وہ ان معاملات کو بہت اچھی طرح جو ہے جانتا ہو، ان کو کس طرح ان معاملات کو چلانا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے، وہ بہت اچھے انداز سے جانتا ہو تو وہ بن سکتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی شاعر نے یہ نہیں کہا کہ اپنے زمانے کے ماتن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے زمانے کے سب سے افضل جو ہے اس کو امام نہیں مقرر کیا جائے گا، یہ نہیں کہا ماتن نے. ہاں البتہ یہ ضرور کہا کہ اس کی شرط نہیں لگائی جائے گی کہ سب سے افضل جو امام وہی ہو جو اپنے زمانے کا سب سے افضل ہو. یہ کہہ کر بھی شیعوں کی بھی تردید کر دی اور باقی عام وضاحت بھی کر دی. ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں. وَلِهَذَا جَعَلَ عُمَرُ الْإِمَامَةَ شُورَى بَيْنَ السِّتَّةِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ. فرماتے کہ اسی وجہ سے یہ جو ابھی شاعر نے تفصیل بیان کی ہے ماتن کی عبارت کی، متن کی، کہ بعض اوقات مفضول زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے امام مقرر کیے جانے کے، اسی وجہ سے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے مسئلے کو 6 لوگوں کی کمیٹی میں، شورا کے اندر 6 لوگوں کی شورا کے درمیان مسئلہ امامت کو چھوڑ دیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا، یقین تھا، قطعی طور پر انہیں معلوم تھا کہ ان میں سے بعض سے افضل ہیں، ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض سے افضل ہیں. ان کو پتہ تھا کہ کون افضل ہے ان میں اور کون مفضول ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طرز اختیار نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 لوگوں کی شورا کے درمیان کمیٹی بنائی اور اس کے درمیان مسئلہ امامت کو چھوڑ دیا کہ انہی کے درمیان مشورہ بھی ہوگا امامت کے مسئلے کے لیے، اور انہی میں سے کوئی لوگ بنے گے، انہی میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ امام بنے گا، خلیفہ بنے گا. بِأَنَّ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ قِيلَ. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 6 لوگوں کی شورا کے درمیان مسئلہ امامت کو چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان 6 میں سے امام بنیں گے، یعنی امامت کا مسئلہ ان 6 کے درمیان ہی ہوگا. تو یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کس طرح جائز ہے، یعنی 6 لوگوں کی شورا کے اندر مسئلہ امامت کو چھوڑ دینا یہ کس طرح جائز ہے، جبکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے، نصوص سے پتہ چلتی ہے کہ ایک وقت میں 2 اماموں کو مقرر کرنا جائز نہیں ہے. ایک وقت میں 2 اماموں کو مقرر کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر 6 کے درمیان مسئلہ امامت کو کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی گویا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ان 6 میں سے ہی امام بنے گا تو گویا کہ 6 امام انہوں نے بنا دیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں یہ ناجائز ہے کہ 2 مستقل امام بنائے جائیں. 2 مستقل امام بنانا وہ ناجائز ہے کہ جن میں سے ہر ایک کی اطاعت کرنا واجب ہو. 2 امام ہو بھائی، پوری عوام پر اس کی بھی اطاعت واجب ہے، اس کی بھی اطاعت واجب ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، یہاں پر تو بلکہ شورا بنائی گئی تھی، اور یہ شورا پوری کی پوری جو تھی یہ ایک امام کے درجے میں تھی، کیونکہ انہوں نے ہی ایک امام مقرر کرنا تھا اور پھر سب نے اس کی اتباع کرنی تھی. انہوں نے ہی ایک امام مقرر کرنا تھا اور پھر سب نے اس کی اتباع کرنی تھی. چونکہ یہ 6 جب تک امام مقرر نہیں ہوا تھا، یعنی خلیفہ جب تک مقرر نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ 6 کے 6 ایک امام کے درجے میں تھے. کیوں کہ ہر ایک کی 6 میں سے کسی کی بھی مستقل اطاعت واجب نہیں تھی ابھی.
6 میں سے کسی کی بھی ابھی فی الحال مستقل اطاعت واجب نہیں تھی، بلکہ ان 6 کے مشورے پر مشورہ ہوتا اور مشورے کے بعد پھر جو بھی بات ہوتی وہ ایک ہی بات جاری ہوتی تھی۔ تو یہ 6 کے 6 جب تک کوئی ایک امام مقرر نہیں ہو گیا اس وقت تک یہ 6 کے 6 ایک امام کے درجے میں تھے، 6 اماموں کے درجے میں، یہ متعدد اماموں کے درجے میں نہیں تھے۔ متعدد امام اس وقت ناجائز ہے جب ہر کسی کی الگ الگ اور مستقل اطاعت واجب ہو، اور یہاں ایسا نہیں تھا۔ جی آگے بات سمجھ میں؟ ترجمہ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ جَعْلُ الْإِمَامَةِ شُورَى بَيْنَ السِّتَّةِ، پھر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ امامت کے مسئلے کو 6 لوگوں کے شورا میں چھوڑ دینا یہ کس طرح درست ہوگا؟ بَعَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَصْبُ إِمَامَيْنِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، باوجود اس بات کے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت میں 2 اماموں کو مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ قلنا، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ غیر الجائز ونصب امامین مستقلین تجب اطاعت کل منہما علی الانفرادی، ہوا کہ وہ ناجائز ہے کہ جو 2 مستقل امام مقرر کیے جائیں کہ جن میں سے ہر ایک کی اطاعت واجب ہو الگ الگ، علی الانفرادی یعنی الگ الگ ہر ایک کی اطاعت کیا ہو؟ واجب ہو، لما یلزم فی ذلک من امتثال احکام متضادۃ، اس لیے کہ اس سے ایک دوسرے کے جو ہے مخالف احکام کا صدور ہوگا، اس سے ایک دوسرے کے مخالف احکام کا کیا ہوگا؟ صدور ہوگا۔ ایک امام کوئی حکم دے رہا ہے، دوسرے امام کوئی حکم دے رہا ہے، اس طرح لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد بڑھے گا، وہ منع ہے۔ وَأَمَّا فِي الشُّورَى فَالْكُلُّ بِمَنزِلَةِ امام واحد، اور رہی بات یہ جو شورا کی بات گزری ہے تو یہ تو چونکہ یہ سب کے سب ایک امام کے درجے میں تھے، کیونکہ مشورے کے ساتھ بات طے ہو کر ایک ہی بات جاری ہوتی تھی، الگ الگ بات کوئی جاری نہیں ہوتی تھی۔ اور امام کی شرط کیا ہے؟ وَيُشْتَرَطُ، یہ تو سلبی شرطیں بیان کی ہے، اب تک تو سلبی شرطیں بیان کی ہیں، اور وہ کہاں سے بیان کی ہے مصنف ماتن نے؟ وَلَا مُنْتَظِرًا، نہیں، ثُمَّ يَنْبَغِي الْإِمَامُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا، یہ تو اثباتی شرط ہے، ظاہراً، وَلَا مُخْتَفِيًا وَلَا مُنْتَظِرًا وَلَا أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا، یہ جو شرط امام شارح نے لگائی ہے وَيَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ سے پھر اثباتی شرط بیان کی دوسری، اور وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا سے تیسری سلبی شرط بیان کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ کر وَلَا يَكُونَ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ زَمَانِهِ سے چوتھی سلبی شرط بیان کی، اب دوبارہ آ کر یہاں سے تیسری اثباتی شرط بیان کر رہے ہیں، تیسری اثباتی شرط بیان کر رہے ہیں، یعنی سلبی شرط کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط نہیں لگائی جائے گی اور یہ نہیں ہونا چاہیے، امام ایسا نہیں ہوگا، یہ شرط لگائی۔ اور اب کیا کیا ہونی چاہیے وہ 2 تو بتا دی، تیسری اب یہ بتا رہے ہیں کہ امام کے لیے یہ شرط لگائی جائے گی ان یکون من اہل الولایت المطلقۃ الکاملہ، کہ امام جو ہے اس کو ولایت مطلقہ اور ولایت کاملہ حاصل ہو، ولایت مطلقہ اور ولایت کاملہ حاصل ہو۔ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ ای مسلمن حرن ذکرن عاقلن بالغن، یعنی ولایت مطلقہ کاملہ اس وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ جس کو امام بنایا جا رہا ہے وہ مسلمان بھی ہو، آزاد ہو، مذکر ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، مذکر ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، تو اس کو ولایت مطلقہ کاملہ حاصل ہوگی۔ پتہ چلا کہ غیر مسلم کو امام مقرر نہیں کیا جا سکتا، غلام کو امام مقرر نہیں کیا جا سکتا، مؤنث کو امام مقرر نہیں کیا جا سکتا، بے وقوف کو امام مقرر نہیں کیا جا سکتا، نابالغ کو بھی امام مقرر نہیں کیا جا سکتا،
اس لیے کہ ما جعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مسلمان کی شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کافر کو کوئی راستہ نہیں دیا، یعنی کافر کو مومنین پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔ جی والعبد، مسلمن کی شرط کی وجہ بتا دی، والعبد مشغول بخدمت المولا مستحقرا فی اعین الناس، حرن کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ غلام وہ اپنے مولا کی خدمت میں مشغول ہوگا جی اور وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوگا، جی اس وجہ سے بھی جو مقصود ہے ولایت کا، منصب امامت کا مقصود ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ والنساء ناقصات عقل و دین، اور عورتیں کیوں، عورتوں کو امام کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اس لیے کہ وہ عقل اور دین دونوں کے اعتبار سے ناقص ہے۔ ناقص ہوتی ہیں۔ عاقل بالغ کی وجہ پہلے بتا دی، والصبی والمجنون، دونوں کو بتا رہے، عاقل کی شرط اور بالغ کی شرط۔ والصبی والمجنون قاصران عن تدبیر الامور والتصرف فی مصالح الجمہور، فرمایا کہ بچہ اور مجنون یہ دونوں کے دونوں منصب امامت کے جو معاملات ہیں ان کو انجام دینے سے اور عام لوگوں کے جو مصلحتوں والے کام ہیں ان میں تصرف کرنے سے یہ لوگ قاصر ہیں۔ مجنون کو اپنا ہی نہیں پتہ جی اور بچہ وہ بھی کم عقل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو ہے حاکم نہیں بنے۔ یہ لوگ امام نہیں بن سکتے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذکرن کی جو شرط لگائی ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی تو بہرحال پھر بھی گنہگار ہوئے، اور اسی طرح بنگلہ دیش کے وہ تو اب تک گنہگار چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کون سی عورت جو ہے وہ بنی تھی؟ وزیر اعظم۔ اور بنگلہ دیش کے اندر یہ شیخ نجیب کی جو بیٹیاں ہیں، پتہ نہیں حسینہ واجد اور ایک اور دوسری پتہ نہیں کون ہے، بھائی یہ دونوں ہی جو ہے وہاں کی جو ہے بنتی رہتی ہیں۔ یہاں پر کیا مسئلہ ہوگا؟ پاکستان والے آیا سارے گنہگار ٹھہریں گے کہ نہیں؟ جی آپ کا کیا خیال ہے؟ جلدی بتائیے۔ اپنا خیال بتائیے پھر میں آگے بات بتاتا ہوں۔ جی ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت منصب امامت پر نہیں آ سکتی، البتہ بعض علماء کرام کی علماء کرام کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں عورت ایسے منصب پر تو نہیں آ سکتی امامت، حکومت کے سب سے بلند اوپر والے درجے پر نہیں آ سکتی، البتہ اگر کوئی ایسا درجہ ہو کہ جس پر عورت آئے لیکن اس سے اوپر والے درجے پر کوئی مرد ہو تو ایسے درجے پر عورت آ سکتی ہے۔ لہذا بے نظیر جو تھی وہ کیا تھی؟ وزیر اعظم تھی، اور اس سے اوپر صدر کا درجہ تھا، اور صدر مرد تھا۔ اس وقت جو تھا صدر کون تھا؟ مرد تھا نا، وہ میرے خیال سے ضیاء الحق تھا شاید اس وقت۔ بہرحال صدر مرد تھا، اس اعتبار سے پھر آپ لوگ گنہگار ہونے سے بچ گئے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں سائسن یعنی مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کے اندر اپنی رائے کے ذریعے سے فیصلہ کرنے والا ہو، یعنی امام ایسا ہو کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان میں اپنی رائے کے ذریعے سے، اسی طرح اپنی فکری قوت کے ذریعے سے، اور اس کا جو دبدبہ ہو اس دبدبے کے ذریعے سے
ان تمام چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے امور میں معاملات میں تصرف کرنے والا ہو، ای مالکن للتصرف فی امور المسلمین، یعنی مسلمانوں کے امور میں تصرف کرنے کا اس کو اختیار ہو، کرنے کا مالک ہو، وہ اس کو مکمل اختیار ہو، بقوت رأیہ، اپنی رائے کے قوت کے ذریعے سے، ورویتہ، اور اپنی فکر، اپنی قوت فکر کے ذریعے سے، ومعونت بأسہ وشوکتہ، ومعونت بأسہ وشوکتہ، اسی طرح اپنے دبدبے اور شوکت، اپنے دبدبے اور شوکت کی قوت سے، یا اپنے دبدبے اور شوکت، شان و شوکت اور دبدبے کی مدد سے، اپنی رائے اور فکری قوت کے ذریعے سے، اور اپنی شان و شوکت اور دبدبے کی مدد سے مسلمانوں کے امور میں تصرف کرنے کا مالک ہو، ٹھیک ہے؟ قادرا بعلمہ وعدلہ وکفایتہ وشجاعتہ، اور فرماتے آگے کہ وہ قادر ہو اپنے علم اور عدل، اپنی کفایت اور شجاعت سے، قادر ہو اپنے علم، عدل، کفایت اور شجاعت سے، کس چیز پر قادر ہو؟ ما علیہ القدرت، کیا ہو؟ علی تنفیذ الاحکام وحفظ حدود دار الاسلام وانصاف المظلوم من الظالم، کہ اپنے علم، عدل، کفایت اور شجاعت کے ذریعے سے احکام کو نافذ کرنے پر اس کو قدرت حاصل ہو، احکام نافذ کرنے پر قادر ہو، دار الاسلام کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے پر قادر ہو، ظاہر سی بات ہے فوج کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جائے گی، دار الاسلام کی جو حدود ہیں ان کے حفاظت کرنے پر قادر ہو، مظلوم کو ظالم سے انصاف دلوانے پر قادر ہو، مظلوم کو ظالم سے انصاف دلوانے پر قادر ہو، اذ الاخلال بهذه الامور مخل بالغرض من نصب الامام، اس لیے کہ ان معاملات کے اندر اگر خلل آئے گا، یعنی تنفیذ احکام میں، حفظ حدود کے اندر، یا انصاف مظلوم من الظالم کے اندر، اگر ان معاملات کے اندر اگر خلل آئے گا تو منصب امامت کی جو غرض ہے وہ فوت ہو جائے گی، اس کے اندر خلل آئے گا۔ اگر ان معاملات میں خلل آئے گا، یعنی یہ معاملات صحیح طرح سے اگر انجام نہیں دیے جائیں گے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر یہ معاملات یعنی احکام نافذ نہیں کیے جائیں گے، شرعی احکام، یا ملک کی حدود کی حفاظت نہیں کی جائے گی، یا مظلوم کو انصاف ہی نہیں ملے گا، فرماتے کہ اگر ان امور میں خلل آئے تو منصب امامت کی جو غرض ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا، منصب امامت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ تمام کی تمام شرائط ہونا بھی ضروری ہے، یہ تمام کی تمام شرائط ہونا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَنْعَزِلُ وَلَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بالفسق ای الخروج عن طاعت اللہ تعالی، یعنی فسق کی وجہ سے امام معزول نہیں ہوگا، فسق کی وجہ سے، یعنی امام، کسی شخص کو امام مقرر کر دیا گیا اور وہ امام مقرر ہو گیا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہیں کرتا، مثال کے طور پہ عبادات وغیرہ ہو گئی، منصب امامت جو ہے اس کے سارے کام انجام دے رہا ہے، جو ابھی پیچھے گزرے ہیں، آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو پیچھے گزرے ہیں منصب امامت کے تو سارے کام انجام دے رہا ہے، تنفیذ احکام بھی ہو رہا ہے،
حفظ حدود دار الاسلام بھی ہو رہا ہے، انصاف المظلوم من الظالم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ البتہ وہ خود اپنے یعنی انفرادی اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ فاسق ہے، تو کہہ رہے فسق کی وجہ سے امام معزول نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، مطلب یہ کہ ہے تو مسلمان لیکن وہ عبادات میں یا ان معاملات میں سستی کر رہا ہے انفرادی اعتبار سے، تو اس صورت میں اس کی وجہ سے اس کو معزول نہیں کیا جائے گا، یعنی منصب امامت سے اس کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں والجوری، اسی طرح ظلم کی وجہ سے بھی امام کو نہیں ہٹایا جائے گا، امام ظلم کی وجہ سے بھی نہیں ہٹے گا۔ ای الظلم علی عباد اللہ تعالی، یعنی اللہ کے بندوں پر اگر ظلم کیا کرے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ الْفِسْقَ وَانْتَشَرَ الْجَوْرَ من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم۔ اگر ظالم بھی ہو یعنی ظلم بھی کرے بندوں پر لیکن منصب امامت کے کام سارے انجام دے رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی امام کو معزول نہیں کیا جائے گا، وہ معزول نہیں ہوگا۔ کیوں کہ فرماتے ہیں شارح، اس لیے کہ ائمہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے بعد ائمہ کے دور میں فسق بھی ظاہر ہوا اور ظلم بھی بہت پھیلا تھا، فسق بھی بہت ظاہر ہوا تھا اماموں سے، یعنی جو حکومت کے منصب حکومت پر تھے ان سے فسق بھی ظاہر ہوا تھا اور ان سے ظلم و زیادتی بھی بہت ظاہر ہوئی تھی، مگر وَالسَّلَفُ كَانُوا يُنْقَادُونَ لَهُمْ، لیکن سلف نے پھر بھی ان کی اتباع کی یعنی امامت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ وَيُقِيمُونَ الْجُمُعَ وَالْإِعْيَادَ بِإِذْنِهِمْ، کہ ان کی اجازت سے جمعہ اور عید کا بھی قیام کیا، وَلَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ سلف نے فرما برداری بھی کرتے رہے اور ان کی اجازت سے جمعہ اور عید کی نماز بھی قائم کرتے رہے اور ان کے خلاف بغاوت نہیں کی، یعنی وہ بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ منصب امامت کے کام تو سارے انجام دیے جا رہے تھے۔ مثال ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں، سلیمان بن عبد الملک کی مثال ہے، اور اسی طرح حجاج بن یوسف کی مثال ہے، اور اسی طرح جو ہے یزید کی مثال ہے، ابن زیاد وغیرہ جو تھے، بہت سی مثالیں آگے سمجھ میں۔ وَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ، کیوں اس وجہ سے کیوں اس کو معزول نہیں کیا جائے گا، اور کیوں جو ہے سلف نے بھی ان کے خلاف بغاوت نہیں کی، کیوں وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ امامت کے لیے ابتداءً ہی عصمت کی شرط نہیں لگائی تو بقاءً کی شرط کیسے ہوگی؟ یعنی امامت کے لیے یہ شرط جب لگائی نہیں ہے کہ امام اس کو مقرر کیا جائے کہ جو معصوم ہو گناہوں سے، جو گناہوں سے معصوم ہو، جب ہم نے ابتداءً ہی امام مقرر کرنے کے لیے جب ہم نے یہ شرط نہیں لگائی تو منصب امامت پر آ جانے کے بعد اس منصب کو باقی رکھنے کے لیے عصمت کی شرط کیسے لگائی جائے گی؟ جب یعنی شرط لگتی تو ابتداءً لگتی، تو جب ہم نے ابتداءً یعنی مقرر کرنے کے وقت ہی جب ہم نے شرط نہیں لگائی تو مقرر کرنے کے بعد تو بطریق اولا یہ شرط نہیں لگائی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطِ الْإِمَامَةِ ابْتِدَاءً فَبَقَاءً أَوْلَى، فرماتے ہیں کہ عصمت چونکہ یہ امامت کی ابتداءً جب شرط نہیں تھی تو بقاءً تو بطریق اولا شرط نہیں ہوگی۔ وعن الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بات منقول ہے کہ ان الامام ينعزل بالفسق والجور، کہ امام جو ہے فسق اور جور ظلم کی وجہ سے معزول ہو جائے گا،
وَكَذَا كُلُّ قَاضٍ وَأَمِيرٍ، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر قاضی اور ہر امیر وہ اس کی وجہ سے یعنی فسق اور جور کی ظلم کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ معزول ہو جائے گا۔ چلیں اس کو باقی آگے بعد میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔